بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور خبر تو آپ نے سن لی ہوگی کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن نہ صرف جاری کر دیا گیا ہے کہ بلکہ اب وہ پنجاب کے منتخب وزیر اعلیٰ نہیں رہے، بلکہ اب ایک لحاظ سے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں جب تک کوئی نیا وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو جاتا یا وہ ایک مرتبہ پھر صوبائی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر لیتے۔ جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ زمان پارک میں ایک تلاشی لی گئی۔ جی ہاں، گزشتہ روز زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ کی تلاشی لی گئی، ان کی ایما پر لی گئی۔ ٹیکنیکلی اس کو کہتے ہیں کامبنگ۔ آپ یہ کہہ لیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے کامبنگ کی جاتی ہے، ایک لحاظ سے کہ یہاں پر کوئی جاسوسی آلات تو نصب نہیں ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ہوا کیا ہے اس تلاشی کے دوران، یا وہاں پر جو یہ سکیننگ کی گئی، اسکریننگ کی گئی، جو بھی آپ اس کو نام دیں، یہ بہت امپورٹنٹ معلومات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ گزشتہ رات گئے پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ایک حکم نامے کے ذریعے کہ وہ ان کی دانست میں اسمبلی کا اعتماد کھو چکے ہیں، اور لہٰذا وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ اس حوالے سے ظاہر ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدالت جائیں گے، یہ ان کا حق ہے، اور عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ گورنر کا یہ حکم نامہ آئینی تھا، قانونی تھا، غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا۔ اب ظاہر ہے اس کا فیصلہ تو عدالت میں ہوگا، لیکن جو حالات کی ستم ظریفی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ شاید نہیں، یقیناً یہ نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا ہے، جو سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ جس ستم ظریفی کی میں وہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اس پر جو دستخط موجود ہیں وہ ڈپٹی سیکریٹری کے ہیں، جو کہ یعنی ڈپٹی سیکرٹری کابینہ، جو کہ ایک گریڈ 18 زیادہ سے زیادہ گریڈ 19 کا سرکاری ملازم ہوتا ہے۔ اب آپ ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جب پنجاب کا کوئی بھی منتخب وزیر اعلیٰ ہو، کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو، تو اس کی ایما پر تقرریاں اور تعیناتیاں ہوتی ہیں چیف سیکریٹری کی، جو کہ عام طور پر گریڈ 22 کا افسر ہوتا ہے۔ اسی طرح آئی جی گریڈ 22 کا افسر ہوتا ہے، اس کی تقرری کی جاتی ہے، اس کی تعیناتی کی جاتی ہے۔ عام طور پر جو پروونشل سیکریٹریز ہوتے ہیں وہ گریڈ 21 کے ہوتے ہیں، ان کی تقرریاں اور تعیناتیاں جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کرتا ہے۔ لیکن اس کیس میں ایک ڈپٹی سیکرٹری نے، گریڈ 18 کے افسر نے، وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جناب آج سے فوری طور پر آج سے آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں رہے، اور نہ ہی آپ کی کابینہ اب ایگزسٹ کرتی ہے، آپ کی کابینہ تحلیل ہے، آپ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے۔ البتہ گورنر کے حکم نامے کے مطابق جب تک نیا وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ ایک لحاظ سے عبوری وزیر اعلیٰ، نگراں وزیر اعلیٰ، جو بھی آپ اسے کہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب حمزہ شہباز شریف کا جو کیس تھا عدالت میں، سپریم کورٹ نے ان کو بھی ایک عبوری وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا کہ آپ بڑے انتظامی فیصلے نہیں کر سکتے، لیکن جب تک دوبارہ چیف منسٹر کا انتخاب نہیں ہو جاتا آپ عبوری وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کرتے رہیں گے، لیکن آپ تقرریاں تبادلے نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہو گئی بات چودھری پرویز الہی کی۔ اب ظاہر ہے یہ ایسے سمجھا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی یا کاف لیگ کا پنجاب سے جو ان کی حکومت ہے اس کا خاتمہ اب حتمی ہے،
اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا. یہ قانونی جنگ ہے، اس میں مہینہ لگتا ہے، ہفتہ لگتا ہے، 2 مہینے لگتے ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں. لیکن اصل خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز عمران خان کی ماں پر یہ جب سے ان کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں، حالانکہ یہ آڈیو جو لیک ہوئی ہیں یہ پرانی ہیں، 2011، 12، 13 کی ہیں، اور عام طور پر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ 2011 اور 12 کی ہیں. لیکن اب کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ ویڈیوز آ چکی ہیں لیکن ابھی ان کو پھیلایا نہیں گیا. چند مخصوص لوگوں کے پاس عمران خان کی وہ مبینہ نازیبا ویڈیوز ہیں. اس کے بعد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب پنجاب کی اسپیشل برانچ کے جو اہلکار ہیں وہ آئیں اور بنی گالہ میں ان کی جو پرائیویٹ جگہیں ہیں، مثال کے طور پر ان کا بیڈ روم ہے، ان کا واش روم، باتھ روم، ان کا لیونگ روم، ڈرائنگ روم، جہاں پر وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کی وہ کامبنگ کریں. وہاں پر وہ ان کے پاس ظاہر ہے گیجٹس ہوتے ہیں کہ وہ پتہ چلائیں کہ جناب کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے بیڈ روم، ان کی جو پرائیویٹ جو نجی جگہیں ہیں وہاں پر بھی کوئی بگنگ ڈیوائس لگی ہوئی ہے، جاسوسی کے آلات نصب ہیں، اور وہ جو آج کل جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی انٹیلیجنس اداروں تک یا دیگر اداروں تک یا وزیر اعظم تک پہنچ جاتی ہیں. اب اس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے. اب یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% درست خبر ہے. ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جناب وہاں سے کچھ ایسی بگنگ ڈیوائسز برآمد ہوئی ہیں جن کا عمران خان کو علم ہو چکا ہے. اچھا، یہاں پر ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں. جب بنی گالہ کی رینوویشن ہو رہی تھی حال ہی میں، ایک تو یہ بنی گالہ کہہ رہا ہوں، زمان پارک کی جب رینوویشن ہو رہی تھی جو ان کی رہائش گاہ ہے، حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا وہاں پر کھڑکیاں تبدیل کی گئیں، وہاں پر بلٹ پروف شیشے لگائے گئے، اندر ان کے آرام کے لیے، ان کی ایکسرسائز کے لیے مختلف سامان، مشینری، ٹریڈ مل وغیرہ مختلف چیزیں پہنچائی گئیں. اس سے پہلے اس گھر کی باقاعدہ ایک تعمیر نو ہوئی تھی. تو عین ممکن ہے جب یہ ساری چیزیں اندر پہنچائی جا رہی تھیں تو ان میں کوئی اس طرح کی ڈیوائسز نصب کی گئی ہوں، جیسے ایکسرسائز کی مشین ہے، کوئی صوفہ ہے، ریکلائننگ چیئر ہے، کوئی بیڈ، نیا بیڈ ہے یا پردے ہیں، کوئی بھی چیز اس میں اس طرح کی چیزیں نصب کی گئی ہوں. اور ایک اور دلچسپ واقعہ، پھر میں آگے اس خبر پر آتا ہوں کہ اس کے بعد عمران خان کے رویے میں اچانک تبدیلی آپ کو دیکھنے کو کیوں ملی. یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو اہلکار ہوتے ہیں یہ بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کو ہر قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور آپ کو کبھی یہ نہیں پتہ چلتا عام آدمی کے گھر میں بھی کہ آپ کسی الیکٹریشین کو اپنے چھوٹے سے کسی بجلی کے نقص کو دور کرنے کے لیے بلاتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ واقعی الیکٹریشین ہے. کام تو الیکٹریشین کا کر رہا ہے، لیکن کیا پتہ وہ آئی بی کا اہلکار ہے، کیا پتہ وہ ایون لوگوں کے گھروں میں جو خانسامے ہوتے ہیں، کوکس ہوتے ہیں، وہ برسا برس کام کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کا تعلق ہوتا ہے. ایون یہاں تک کہ جو بڑے بڑے آرمی کے جو میس ہوتے ہیں، میسز جہاں پر افسران ان کی فیملیز آ کر ٹھہرتی ہیں، آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ویٹر جو سرو کر رہا ہے، کک جو کھانا بنا رہا ہے، مالی جو گارڈننگ کر رہا ہے، اس کا کس ایجنسی سے تعلق ہے. ایک واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، میں دوبارہ آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ اس کا میں چشمدید گواہ ہوں. اسامہ بن لادن کے جو ایبٹباد میں جو واقعہ ہوا تھا اس حوالے سے ایک ایبٹباد کمیشن بنایا گیا تھا، اور اس کمیشن کے سربراہ وہ سابق چیئرمین نیب اور جو اب مسنگ پرسن کمیشن کے جو سربراہ ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، وہ ایبٹباد کمیشن کے سربراہ بھی تھے. تو ایبٹباد کا جو فرنٹیئر ہاؤس ہے جس کو اب کے پی کے ہاؤس کہتے ہیں، وہاں پر ایک میٹنگ تھی ان کی مقامی جرنلسٹ کے ساتھ جس میں بھی موجود تھا، اور وہاں پر یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ آپ کھل کر بات کریں. تو کچھ لوگوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، تحفظات کا اظہار کیا کہ جناب یہ ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، تو ہم کس طرح کھل کر بات کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر. تو آپ یقین کیجئے وہاں پر جو کیٹرنگ آپ کہہ لیں کہ جو لوگ چیزیں سرو کر رہے تھے، چائے اور بسکٹ اور پیٹیز جو بھی،
تو میں نے دیکھا کہ جو بندہ ان کو سپروائز کر رہا تھا وہ ایک انتہائی حساس ادارے کا ایک سینئر افسر تھا. یہ میں آپ کو الفاً یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب میں نے میری نگاہ اس پر پڑی تو پھر میں سمجھ گیا کہ جناب یہاں پہ تو کیا پتا جو اندر باقی لوگ ہیں جو بحر ہمیں سرو کر رہے ہیں وہ کس ایجنسی سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے. یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. جو لوگ اندر جا کے عمران خان کے بیڈ روم میں, رہائش گاہ میں, ڈرائنگ روم میں جنہوں نے شیشے نصب کیے ہیں بلٹ پروف, جنہوں نے وہاں پر جا کے صوفے بچھائے ہیں, بستر, باقی جو کارپیٹ جو بھی ہوتا ہے فرنیچر وغیرہ, وہ کون لوگ ہیں. اور ان میں سے اندر کسی نے چھوٹی سی ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو آپ یقین کریں بعض کا عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی, تو وہ نصب کر دی گئی ہوگی. جب انہیں یہ پتہ چلا کہ جناب وہاں سے کچھ ڈیوائسز برآمد ہوئی ہیں, یعنی عمران خان کو یہ پتہ چلا, تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جناب یہ انہوں نے جب سے وہ زمان پارک میں گئے انہوں نے جو کچھ گفتگو کی ہے, جو بھی اور بھی جو کچھ کیا ہے, تو ظاہر ہے وہ بھی ایجنسیز کے نوٹس میں ہوگا. تو اس کے بعد گزشتہ روز آپ نے ان کی تقریر سنی ہوگی. اب دو اس پر نقطہ نظر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لینے کے بجائے یہ کہا کہ وہ اس ایک آدمی نے ملک کو تباہ کیا, اس ایک آدمی نے میری حکومت ختم کی, اس ایک آدمی کی وجہ سے ملک تباہی کے دھانے پر چلا گیا, وہ ایک آدمی جو تھا اس نے پورے ادارے کو بدنام کیا, اس طرح کی باتیں. لیکن نام نہیں لیا. نام اب کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے نہیں لیا کہ چودھری پرویز الہی نے 3-4 روز پہلے ان کو یہ دھمکی دی تھی کہ جناب اب اگر آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا, یا میں اس کا جواب دوں گا, کوئی اور دے یا نہ دے, پھر میری پارٹی اس کا جواب دے گی. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے ان کا نام نہیں لیا, پوری تقریر میں ایک ہی مرتبہ ان کا نام لیا جب انہوں نے اعظم سواتی کیس کا ذکر کیا کہ اعظم سواتی کو اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کوئی بات کی تھی. ایک موقع پر انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا. دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ اب عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. یہ آڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے ان کو اشارہ دیا گیا, ویڈیوز آنے والی ہیں, تو اس لیے اب انہوں نے اجتناب کیا, ایک قسم کا یو ٹرن لیا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے مختلف اداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بس ملک میں انتخابات کروا دیں. انتخابات کیوں کروا دیں؟ تاکہ وہ ایک مرتبہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن جیت کر دوبارہ اقتدار میں آئیں, اور اقتدار میں آ کر نہ صرف اپنے خلاف قائم ہونے والے تمام مقدمات کو ختم کروا سکیں, بلکہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف سلسلہ وہیں سے شروع کریں, گرفتاریوں کا, ذاتی انتقام کا, جہاں سے منقطع ہوا تھا. لیکن اب بظاہر ایسا کم از کم آئندہ 5-6 سالوں میں ہوتا نظر نہیں آتا. البتہ یہ بات طے ہے کہ اب عمران خان کے لیے جو مختلف اداروں میں, صرف فوج کی بات نہیں کر رہا, مختلف اداروں میں جو تھوڑی بہت سپورٹ موجود تھی, اب اس کو بھی نیوٹرلائز یا تو کر دیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے. جس کے بعد اب عمران خان کو یہ معلوم ہے کہ ان کے گرد گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے, اور ان کی پارٹی کے لوگ اب اس بات سے آگاہ ہیں کہ جناب جو کھیل 2011 میں عمران خان کے حق میں شروع ہوا تھا وہ مارچ یا اپریل 2022 کو ختم ہو چکا ہے, اور جو کھیل اس وقت کی اپوزیشن کے خلاف, اس وقت کی حکومت کے خلاف 2017 میں شروع کیا گیا تھا, وہ کھیل بھی ختم ہو چکا ہے. اب چیزیں ریورس ہو رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے نام لیا نواز شریف کا کہ ایک مجرم مفرور لندن میں بیٹھا ہوا ہے, یہ چور ہے آصف زرداری. ان کو معلوم ہے کہ یہ 2 ایسے اشخاص ہیں, یہ شخصیات ہیں جو عمران خان کے رستے میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے. عمران خان کی متعدد ریکویسٹ ترلوں کے باوجود میاں نواز شریف نہیں مان رہے ان کو NRO دینے کے لیے, ان کو سیف پیسج دینے کے لیے, ان کو فیس سیونگ دینے کے لیے. اور دوسرے ہیں آصف علی زرداری. ان کو معلوم ہے عمران خان کو کہ آصف علی زرداری پاکستانی سیاست میں جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ لندن میں بیٹھے نواز شریف شاید ادا نہ کر سکیں. تو جو بھی معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ہیں کہ اب حکومت کا ایک لانگ ٹرم پلان ہے
جو کیسز ہیں عمران خان کے خلاف وہ آہستہ آہستہ قانونی طور پر میچور ہو رہے ہیں. حکومت کی جانب سے ایسی کوئی کارروائی نہیں کی گئی عمران خان کے خلاف جس سے ذاتی انتقام کی کوئی جھلک یا بو نظر آتی ہو. لیکن عمران خان کے لیے ہر آنے والا دن بطور پارٹی چیئرمین، بطور پولیٹیشین عمران خان کڑے سے کڑا ترین ثابت ہوگا. یہ آپ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیجئے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.